لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم تولى وبنادائهم تبرعوا، فلعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صلوات بر محمد. ارباب ایمان، اول گزارش ہے کہ خطیب شہ مشرقین مولانا سید اعجاز حسنین کے سال ثواب اور چہلم کی مجلس ہے، لہذا ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کر خطیب سلونی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر کے اس کا ثواب تمام مومنین و مومنات اور خاص طور جو اس درگاہ فاطمان میں آسودہ ہیں ان کو اور اس خطیب کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا دوسری گزارش ہے حالات حاضرہ مد نظر رکھتے ہوئے مظلومین کی آزادی کے لیے، حاجت مندوں کے حاجات پورا ہونے کے لیے، بیماروں کی شفا یابی اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے 5 مرتبہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي وسيدي ومولاي وربي أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستضيفها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا من عندك وافز علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم نجِ المظلومين من ظلم الظالمين. اللهم نجِ المظلومين من ظلم الظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وانصر جيوش المؤمنين. اللهم آتنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة بحق محمد وأهل بيت الطاهرة بر محمد وآل صلوات. ارباب ایمان یقیناً بہرحال کے سری ہم سب ادادار ہیں، اس لیے کہ بہرحال کہ یہاں مجمع خطبہ اور علماء کا ہے. بہرحال خطیب شہ مشرقین مولانا اعجاز حسنین صاحب اللہ اکبر جو ہم سے جدا ہوئے ہیں، ان کے لیے بہرحال اس وقت مجلس کو خطاب کرنا بہرحال میری ذمہ داری ہے. لیکن بہرحال آپ سب خطبہ ہیں، ہم سب عزادار ہیں، ہم سب ماتمدار ہیں، ذرا ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں نے اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن بنایا جو سورہ مبارکہ الرحمن کی پہلی آیت ہے، جو سورہ مبارکہ کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. فرمایا پیغمبر نے کہ ہر چیز کے لیے ایک عروس ہے، وہ عروس القرآن سورۃ الرحمن. کیوں یہ سورہ مبارکہ عروس القرآن ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں خلاق کائنات نے تمام نعمتوں کا، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے باطنی ہوں، چاہے مادی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، چاہے آسمانی ہوں، چاہے زمینی ہوں، چاہے سمندری ہوں، چاہے دنیاوی ہوں، چاہے اخروی ہوں، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آواز دی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیوں؟ اس لیے جب کفران نعمت ہوتا ہے اللہ نعمت چھین لیتا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، جوان سال خوش بیان خطیب اعجاز حسنین ہم سے جدا ہو جائے، کہیں کفرانی نعمت تو نہیں ہو رہا ہے؟ اس معاشرے میں، اس سماج میں ایسے خطبہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ایسے علماء ہم سے جدا ہو رہے ہیں، کہیں خطبہ اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے آواز دی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات، اے انسان، کس کس آیت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس لیے جب انسان کفرانی نعمت کرتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جب انسان کفرانی نعمت کرتا ہے، وہ صرف اپنے کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، سوسائٹی کو جہنم میں پہنچاتا ہے. نقصان قوم کا ہو جاتا ہے، سوسائٹی کا نقصان ہے جب اگر کفرانی نعمت ہو جائے. لہذا ذرا سب سے بڑی نعمت کا احساس تو کیجئے. یقیناً عزیزان گرامی، سورہ رحمان میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سب سے بڑی نعمت جس کا ذکر پروردگار عالم نے شروع میں کیا، علم القرآن، تعلیم قرآن ہے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھلانا، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن سب سے بڑی نعمت. اسی لیے کل میدان محشر میں شاید سرکار ختمی مرتبہ آواز دیں گے وقال رسول ان قوم یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار، اس قوم نے، اس میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اے پروردگار، یا رسول اللہ، ہم نے کہاں چھوڑا ہے؟ بمبئی میں اتنے چھپتے ہیں، کراچی میں اتنے چھپتے ہیں، سعودیہ میں اتنا چھپتے ہیں، تو ہم نے کب چھوڑا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے؟ کہا ہاں ہاں یقیناً تم نے قرآن کو لے کے چھوڑ دیا.
لے تو لیا چھوڑ دیا تو ایک نعمت، مگر دوسری نعمت عزیزان گرامی جس پر تمام نعمتوں کا دار و مدار ہے، جس پر تمام نعمتیں موقوف ہیں، خلق الانسان، وہ خلقت انسانی ہے۔ اگر خلقت نہ ہو تو نعمتیں کہاں، اگر وجود نہ ہو تو نعمتیں کہاں؟ مگر خلقت انسان کے ساتھ سب سے بڑی نعمت علمہ البیان، یہ بیان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن خاموش ہے، کوئی تو بیان کرنے والا ہو۔ قرآن صامت ہے نا بھائی، کوئی تو بیان کرنے والا ہو۔ لہذا یہ بیان یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر بیان چھن جائے کائنات کی تمام ترقیاں رک جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان زمین پر گر جائے گا اگر بیان کی نعمت چھن جائے۔ اب بیان کے مختلف طریقے ہیں، ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں، تمام بیان کا نہیں کرنا ہے اس لیے کہ خطبہ کا مجموعہ ہے، اس لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ میری بات ہمارے عزیز کے دل میں اتر جائے۔ تو عزیزان گرامی بیان کے مختلف طریقے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مؤثر طریقہ، اثر کرنے والا طریقہ، قوم کو بدلنے والا طریقہ خطابت ہے۔ شعراء اپنا کام کرتے رہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، بیان کرنے میں، لیکن سب سے عظیم طریقہ بیان کا ہے خطابت۔ یہی وجہ ہے اسلام نے اسی طرح خطابت کو واجب قرار دیا ہے جس طرح نماز واجب ہے۔ نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، اسی طرح خطابت واجب، اور اتنی واجب ہے کہ نماز کے برابر ہے۔ 2 رکعت روک کے خطبہ دینا واجب ہے۔ قوم کو احساس دلائیے خطابت کتنی عمدہ ہے، قوم کو احساس دلائیے ممبر کتنا عظیم ہے، اتنی عزیزان گرامی، اتنا خطابت اتنی واجب ہے کہ ہر ہفتے ایک مرتبہ سننا ہی پڑے گا، اور ایسا سننا ہے کاروبار کو چھوڑ دیجئے، تجارت کو چھوڑ دیجئے، دوسرے کاموں کو چھوڑ دیجئے، بذر البیع۔ اس لیے خطابت واجب ہے، خطابت کا سننا واجب ہے۔ ذرا قوم کو احساس دلائیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے خطابت۔ اللہ اکبر۔ بس اب خطبہ کے لیے، عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے جو ممبر پر آتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ، پہچانو اپنا مقام ہے خطبہ اسلام، اے خطبہ ایمان، اے خطبہ کربلا، اے خطیب و پہچانو اپنا مقام کیا ہے، اس خطیب کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ آپ کے سامنے کتاب ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں اشارے کر رہا ہوں کہ اسے میری بڑی ذمہ داریاں ہیں، متوجہ رہیے گا۔ تو عزیزان گرامی، الحمدللہ فقہ میں ایک کتاب ہے العروۃ الوثقی، الحمدللہ جانتے ہیں نا، العروۃ الوثقی پہلے آپ کے سامنے ہے، تمام مراجع اسی پر تو حاشیہ لکھتے ہیں، لہذا فقہ کی کتاب اور اس کے تعلیف کرنے والے لکھنے والے ہیں آیت اللہ سید محمد یزدی طباطبائی۔ الحمدللہ کس مقام پر؟ مرجعیت کے مقام پر تھے، مرجع تھے کائنات کے، دنیا کے مرجع، لیکن جب اس دنیا سے جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو ان کے شاگرد آیت اللہ شیخ ہادی علیہ الرحمہ خراسانی، شیخ ہادی خراسانی کو مرجعیت کا مقام دیا گیا۔ حضور قبول کیجئے، مرجع بن جائیے، حضور قبول کیجئے، دنیا آپ کی تقلید کرے گی، حضور قبول کیجئے، دنیا کو مسائل بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مرجعیت کا بوجھ بڑا عظیم ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، میرے کاندھوں میں اتنی طاقت نہیں، چھوڑ دیا، کنارے بیٹھ گئے، اور خواب میں سرکار ختم مرتبت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والا۔ جب خواب میں جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، الحمدللہ
سنی بھائیوں کی روایت ہے کہ اگر خواب میں کوئی رسول کو دیکھے وہ رسول ہی کو دیکھتا ہے. ہمارے یہاں روایت ہے کہ اگر معصوم کو خواب میں دیکھے وہ معصوم ہی کو دیکھتا ہے. اس لیے شیطان میں طاقت نہیں کہ معصوم کی صورت بنائے. وہی دوسری طاقت نہیں کہ رسول کی صورت بنائے. رسول کو خواب میں دیکھا. آیت اللہ ہادی خراسانی نے حضور نے فرمایا بھائی تم کو تو ہم نے مقام دیا تھا مرجیت کا, تم نے قبول کیوں نہیں لیا؟ ارے لے لو, نیابت کا مقام ہے. حضور میں اٹھا نہیں سکتا, بڑی ذمہ داری ہے. کہ اچھا نہیں یہ مقام مرجیت نہیں لے سکتے تو نہ لے لو, تو تب اس کے بدلے جاؤ منبر لے لو. خطابت لے لو, منبر سنبھال لو. یعنی منبر کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی مرجیت کی ہے. اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی مرجیت کی ذمہ داری ہے, اتنی ہی ذمہ داری ہے. مگر پیغمبر نے فرمایا 3 شرطیں. میں 3 شرطیں ڈرتا ہوں بیان کرتے ہوئے, اس لیے کچھ نقلی خطبہ بھی ہوتے ہیں کہیں بگڑ نہ جائیں. اور عوام کے ہاتھ بھی کوئی حربہ نہ ہاتھ لگ جائے. کہا حضور وہ 3 شرطیں. کہا پہلی شرط جہاں وعدہ کرو پھر وعدہ خلافی نہ کرنا. خطابت لے لو, خطیب بن جاؤ, مگر وعدہ کیا پھر بدل نہ دینا, وعدہ خلافی نہ کرنا. کہا حضور دوسری شرط. کہا دوسری شرط جو ہے جو مل جائے لے لو, زیادہ کا تقاضا نہ کرنا. مانگو نہیں, ہاتھ نہ پھیلاؤ, منبر کو بیچو نہیں. مگر سامعین کہیں یہ نہ سمجھ لیں, یہ خوش ہونے لگے کہ اب ہم جو چاہیں وہی دے دیں. ایسا نہیں, بلکہ اگر آپ اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا سنو 5 کاؤنٹر ہیں پیسہ خرچ کرنے کا. سامعین سنیں, خطیبوں کے مقابلے میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور خطیب کی ذمہ داری کیا ہے. عزیزان گرامی, خطیب شہر مشرقین کی مجلس پڑھ رہا ہوں تو عزیزان گرامی 5 کاؤنٹر. کسی نے پوچھا حضور بتائیے. کہا 1 روپیہ دے دو خدا کی راہ میں, متوجہ ہیں کہ نہیں, تو اس کو 700 ملے گا. اور دوسرے کاؤنٹر پر آؤ, 1 روپیہ دے دو اس کو 20,000 ملے گا. تیسرے کاؤنٹر پر جمع کرو 50,000 ملے گا. چوتھے کاؤنٹر پر جمع کرو در راہ خدا کچھ انفاق کرو تو 70,000 ملے گا. اور 5ویں کاؤنٹر پر آ جاؤ تو 1 روپے کے بدلے 1 لاکھ ملے گا. ارے ابھی اگر کوئی بینک اعلان کرے گا تو یہاں کوئی رکے گا؟ عوام سے دھیرے سن تو لیجیے نا. کہا حضور یہ کون سا کاؤنٹر؟ کہا 1 روپیہ اگر دو گے, جس کو نہیں جانتے ہو, کوئی مسافر ہے پریشان حال ہے, اس کو اگر 1 روپیہ 10 روپیہ دو گے 1 روپیہ تو 1 روپے کو 700 دیں گے. کہا حضور دوسرا کاؤنٹر؟ کہا دوسرا کاؤنٹر ہے کوئی اپنا عزیز ہو قرابت دار ہو, اس کو دے دو 1 روپیہ تو ہم کو 20,000 دیں گے. اچھا حضور تیسرا کاؤنٹر؟ کہا تیسرا کاؤنٹر یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے خرچ کرو تو 50,000 دیں گے. جمع کرو, کاؤنٹر پر جمع کرو. کہا چوتھا کاؤنٹر؟ کہا حضور چوتھا کاؤنٹر تو یہ ہے کہ اپنے جو گزشتہ لوگ ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اگر کسی کا حج باقی ہے, کسی کی نمازیں باقی ہیں, ان کی مدد کرو تو 1 روپے کے بدلے 70,000.
کہا حضور پانچواں کاؤنٹر؟ کہا پانچواں کاؤنٹر یہ ہے دین اور قرآن کی تعلیم کے لیے، اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے ہم 1 لاکھ دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اگر ممبر پر دین سکھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے نا۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کتنا لینا چاہتے ہیں۔ اب خطیب کو دیجئے تو دیجئے کہ آپ کو کتنا لینا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، خطابت واجب، ممبر واجب، ممبر پر جانا واجب، اور اتنا اہم جتنی نماز۔ توجہ سنیے گا، یہ کون کہتا ہے جو چاہے ممبر پر جائے؟ کیا کوئی شرط نہیں ہے؟ کیا کوئی پابندیاں نہیں ہے؟ یقیناً عزیزان گرامی سیرت پیغمبر کو دیکھیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہیں موضوع تفصیلی ہے، علماء سامنے بیٹھے ہیں، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے۔ پڑھیے سیرت پیغمبر۔ ما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی حاضر المنبر، پیغمبر ممبر پر نہیں بیٹھتے تھے، خطبہ شروع نہیں کرتے تھے، مگر پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ ہر مجلس میں، ہر خطبے کے وقت پیغمبر نے پہلے اس آیت کی تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اتقوا اللہ، پہلی شرط ہے تقوی۔ ارے خطابت کے لیے اتنی سخت شرط ہے تقوی، بتائیے اگر نماز جمعہ واجب ہے، خطبہ واجب ہے، کیا نماز کوئی اور پڑھا سکتا ہے، خطبہ اور دے سکتا ہے؟ نہیں، جو خطبہ دے گا وہی نماز پڑھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنی عدالت نماز کے لیے ضروری ہے اتنی عدالت ممبر کے۔ یہ کون کہتا ہے جس کو چاہو ممبر پر بٹھا لو؟ یہ کون کہتا ہے کہ جو بولنا جانتا ہے اس کو بٹھا لو؟ پہلے دیکھو تقوی ہے کہ نہیں۔ اگر تقوی ہے بٹھا لو۔ اب بیٹھنے کے بعد، ممبر پر آنے کے بعد خطیب کے لیے سب سے بڑی شرط، توجہ سنیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا ہے جو مرجعیت کے برابر ہے۔ میں اشارہ کرتا چلوں گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا دوسری شرط، قولوا قولا سدیدا، بولو بولو ممبر پر، مگر ادھر ادھر کی داستانیں نہیں۔ قول سدید، سدید منے مضبوط، سدید منے محکم، سدید منے طاقتور۔ کون سا؟ سدید کے معنی ہے کہ ایسا بولو کہ باطل کی کمر ٹوٹ جائے۔ ایک جملہ قوم کی خدمت میں، رات بھر شب بیداری کرتے ہو کہ نہیں؟ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں؟ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ دیکھو اگر ہم قدم اٹھاتے ہیں اس سے باطل کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر باطل کی کمر نہیں ٹوٹتی تو اتنا اللہ اکبر عزیزان گرامی۔ لہذا قول سدید، قول سدید کیا ہے؟ علماء کے لیے ایک جملہ اور آگے بڑھوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ معصوم نے فرمایا خطیب کی ذمہ داری قول سدید۔ قول سدید کیا ہے؟ اب میں عرض کروں گا، مگر پابندی ہے۔ یعنی امام نے فرمایا تعلم الصدق قبل الحدیث، ممبر پر جانے سے پہلے سچ سیکھو، پہلے سچائی سیکھو تب ممبر پر آؤ۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے صادق بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے امام صادق رو رہے تھے،
امام نے ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. مل جل کے بلند آواز صلوات بھیجیے بر محمد. میں بہرحال شاید میری نظر ہی کم ہے، لیکن وہ پچھلے والے جو ہے وہ پیچھے والے نا، ارے میں وہی غلام رسول ہوں کشمیر والا، مگر پڑھا تھا بنارس ہی میں. لہٰذا بلند آواز صلوات بھیجیے. کیوں؟ اے امام حسین کیا صادق نہیں؟ ارے میدان مباہلہ میں آ گئے. ارے امام حسن کیا صادق نہیں؟ مگر ہم نہیں کہتے ہیں حسن صادق، ہم نہیں کہتے ہیں حسین صادق، ہم کہتے ہیں جعفر صادق. کیوں؟ اس لیے جعفر صادق رو رہے تھے، فرما رہے ہیں ان الناس اولو بالکذب علینا. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کتنا ان کو لطف آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہم کو جھوٹ باندھتے ہیں. جھوٹے، اللہ اکبر، اہل بیت کی شان میں جھوٹ باندھتے ہیں. عزیزان گرامی، دو طرح سے. ایک طریقہ یہ تھا جھوٹ باندھنے کا کہ امام نے یہ فرمایا، امام نے یہ فرمایا. امام نے یہ فرمایا نہیں. جو کچھ امام نے نہیں فرمایا کہا جاتا تھا یہ حدیث علامہ ابینی علیہ الرحمہ نے الغدیر میں 4,08,684 احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ سب جھوٹ ہیں. کالا جعفر، کالا جعفر، کالا جعفر. نہیں، توجہ فرمائیے بھائی، میں مجھے بہرحال ذمہ داری پورا کر ہے. اتنا دور خریب تھا، ایک خط و خطبہ ذرا اپنی ذمہ داری پہچانیے. اتنا دور خریب تھا کہ کچھ لوگ آ گئے امام صادق کی بارگاہ میں. حضور تمہارا کام کیا ہے؟ حضور ہم حدیث لکھ رہے ہیں، ہم حدیث لکھ رہے ہیں. اچھا کچھ لکھا ہے؟ کہاں؟ رب لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ سامنے امام جعفر صادق ہے. یہ نہیں جانتے. جعفر ابن محمد سامنے نہیں ہیں. بولو. کہا حضور ہم کیا بولے؟ کہا نا پھر بھی بولو تم نے کیا لکھا. کہا ہم نے سنا قال جعفر ابن محمد النبیذ کلہ حلال الا الخمر. فرمایا جعفر ابن محمد نے شراب حلال ہے. امام سامنے ہے. اچھا پھر ایک حدیث اور ایک حدیث کہا کیا؟ قال جعفر ابن محمد، فرمایا جعفر ابن محمد نے کہ میرے جد علی نے فرمایا ہے میں یفضلونی علی فلاں فلاں، اگر مجھے کوئی فلاں فلاں پر فضیلت دے گا، دوسرے اصحاب پر فضیلت دے گا، لأجلدنہ، میں اس کو کوڑے ماروں گا. اسی طرح نے کتنی حدیث ہے. کہا کس نے بیان کیا؟ جعفر ابن محمد. امام نے فرمایا تم جعفر ابن محمد کو جانتے ہو؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے، ہم نے دیکھا بھی نہیں. کہا اگر جعفر ابن محمد سامنے آئے گا وہ کہے گا میں نے نہیں کہا ہے، یہ جھوٹ ہے. تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نہیں مانیں گے. جملہ ضائع نہ ہو جائے. کہا ہم نہیں مانیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہم سے ان لوگوں نے بیان کیا ہے جن کی شہادت عدالت میں قبول کی جاتی ہے. امام فرماتے ہم نے نہیں کہا. ایک صلوات بھیجیں ہمارے محمد و آل محمد. میں نے عرض کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہیں ایسا ہم بھی نہ کریں کہ کوئی کہے یہ حدیث ہے، لیکن حدیث کا ماہر کہے گا نہیں یہ نہیں ہے، نہیں ہمیں فلان نے بیان کیا ہے. کیا عرض کروں بھائی؟ یہ ایک طریقہ تھا جھوٹ بولنے کا. مجھے آگے بڑھنا ہے، خطبہ کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں. دوسرا طریقہ امام نے فرمایا، امام صادق نے، کہ دوسرا طریقہ یہ لوگ ہم سے جھوٹ باندھتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے انی احدث احدهم بحدیث لا یخرج عنی حتی یتعولہ علی غیر تعویلہ. جب میں کسی کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں
ابھی وہ اٹھنے بھی نہیں پاتا ہے مگر اپنے مطلب کے معنی نکالتا ہے. ارے بھائی علماء سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے کیا تشریح کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی امام فرماتے ہیں میں حدیث بیان کرتا ہوں مگر سننے والا وہ معنی بیان نہیں کرتا جو میرا معنی ہے، بلکہ اپنے معنی، اپنی تعویلیں. کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے انہم لا یطلبون بحدیثنا وحبنا ما عند اللہ انما یطلبون الدنیا. ہمارے حدیث بیان کرنے سے وہ قرب الہی نہیں چاہتے، دنیا کی شہرت چاہتے ہیں. دنیاوی فائدے کے لیے حدیث کی تعلیم، دنیاوی فائدے کے لیے. لہذا عزیزان گرامی، خطبہ اعظام، خطبہ اعلام بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں ممبر کی، بڑی ذمہ داری ہے خطیب مشرقین بننے کی، بڑی ذمہ داری ہے خطیب کربلا بننے کی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آپ سنیے عزیزان گرامی، تو کیا بیان ہونا چاہیے. میرے سامنے خطبہ علماء ہیں، مجھے معاف کریں اس لیے کہ میں بہرحال کمزور ہو چکا ہوں. ابھی میرے بہرحال کچھ عزیز کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب آپ بالکل کمزور ہو گئے. کیا کریں بھائی، جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، ممبر کے اعتبار سے کمزور نہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تب کیا بیان کرنا ہے میرے عزیزوں، میرے علماء کرام، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. پھر کیا قول سدید کیا ہے جس سے باطل کی کمر ٹوٹ جائے؟ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ایسا بیان کرو کہ قوم کو کچھ ملے. کیا ملنا چاہے قوم کو؟ ارشاد ہوتا ہے سننے والوں کی ذمہ داری، خطیب کی ذمہ داری بیان کرنا. سننے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. صلوات بھیجیے پر محمد. جب وہ سنتے ہیں، کون سنتے ہیں؟ سامعین، بنارس والے، مجلس میں بیٹھنے والے. جب وہ سنتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ترا اعینہم تفیض من الدمع، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. خطیب ایسا ہو کہ جو قوم کو رلائے، کیونکہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. الحمدللہ آپ روتے ہیں، مگر کیوں روتے ہیں؟ وہ کیا کسی نے ڈرایا؟ کیا کسی نے دھمکایا؟ کیا کسی نے بندوق دکھائی؟ نہیں. مما عرفوا من الحق. اس لیے خطیب اس طرح بیان کرتا ہے وہ حق کو پہچانتے ہیں اور روتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو آپ کی ذمہ داری عرفان حق، آپ کی ذمہ داری عرفان. رو مگر حق پہچان کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روتے ہیں وہ حق پہچانتے ہیں. جو روتے نہیں اس کا مطلب انہوں نے حق کو پہچانا نہیں. آپ اگر روتے ہیں شکر کیجئے، آپ حق کو پہچان کر روتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. تو روتے ہیں، میرا کام ہے آپ کو رلانا، مگر کہے سے، ڈنڈے سے نہیں. اس طرح بیان ہو. تو کیا بیان ہونا چاہیے؟ سنیے آپ خطیب کی ذمہ داری، سنیے شہر مشرقین کے خطیب کی ذمہ داری. ارشاد ہوتا ہے بیان کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا ہے. ادھر ادھر کی داستانیں نہیں، جو رسول پر نازل ہوا ہے وہ سنتے ہیں. خطیب سناتا ہے تو دو ہی چیزیں تو نازل ہوئی ہیں. بھائی دو ہی چیزیں تو نازل ہوئی، یا تو قرآن صامت نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہے نا؟ تو ماہ رمضان میں قرآن صامت نازل ہو گیا،
یا تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من تو سنتے ہیں سامعین، خطیب بیان کرتا ہے یا خطیب تلاوت کرتا ہے قرآن صامت کی، یا خطیب تلاوت کرتا ہے قرآن امامت کی؟ اگر قرآن صامت کی تلاوت کرتا ہے قاری کہلاتا ہے، اور اگر قرآن ولایت کی تلاوت کرتا ہے غدیری کہلاتا ہے۔ یقیناً قرآن صامت کی تلاوت کیجئے، سورہ حمد کی تلاوت کیجئے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے تلاوت۔ یہ ہے قرآن صامت، قاری کہلائیے گا، قاری کہلائیے گا، مگر جب منبر پر آ کر ولایت کی تلاوت کیجئے گا، امامت پڑھیے گا، تو اس قاری کو قاری نہیں کہتے، اس کو خطیب غدیری کہتے ہیں۔ لہذا ہر خطیب کو غدیری بننا ہے، ہر خطیب کو غدیری ہونا ہے۔ الحمدللہ ہم سب غدیری ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ۔ لہذا اگر ہمیں غدیری بننا ہے، ہم کو غدیر کو سمجھنا ہے، ہم کو غدیر کی معرفت لوگوں کو دینا ہے۔ کیا غدیر کیا صحرا ہے؟ کیا غدیر کوئی میدان ہے؟ کیا غدیر کوئی داستان ہے جو آپ سلاتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی نہیں، غدیر کوئی داستان نہیں، غدیر کوئی میدان نہیں، بلکہ غدیر اللہ اکبر وارث غدیر امام رضا نے فرمایا۔ اس جزاک اللہ، امام رضا نے جب امامت کی تشریف فرمائی، حصول کافی میں موجود ہے، جب امامت کی تشریف فرمائی اور فرمایا امام کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام رضا الامام الماء العذب، امام خوشگوار پانی ہے، کائنات پانی سے زندہ ہے۔ من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ظاہری زندگی اس پانی سے جو آسمان سے آتا ہے، مگر حقیقی پانی کائنات کو زندگی دینے والا امام ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے انزلنا من السماء ماء فاسکناہ فی الارض، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا لیکن زمین پر بہتا نہیں رہا، ہم نے جمع کہیں نہیں کہیں کیا، کسی نہ کسی جگہ ہم نے اس کو ساکن کیا۔ اسی لیے امام نے فرمایا، امام کون ہے؟ الماء العذب، خوشگوار پانی، عین الغزیرہ، یا تو بہتا ہوا چشمہ ہے، الغدیر یا جمع ہوا پانی ہے۔ فرماتے ہیں غدیر ولایت ہے، غدیر امامت ہے، غدیر چشمہ ہے۔ کاہے کا چشمہ؟ ارے اس پانی کا تب تو کشمیر میں بہت سے چشمے ملیں گے، نہیں، کون سا پانی؟ توجہ سنیے گا۔ اسی لیے عزیزان گرامی امام نے فرمایا یہ چشمہ کون ہے، یہ پانی کون ہے؟ سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے، امام رضا فرماتے ہیں تفسیر میں، فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نے دیکھا
کہ جب یہ پانی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، نہیں میرے طالب علم علماء ہیں، اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے آپ توجہ سنیے گا، ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ فرماتے ہیں امام رضا امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جب پانی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ خوشگوار پانی کون لا کے دے گا تم کو؟ کون لا کے؟ کون؟ یہ پانی ارے دریا میں بھی ہے؟ نہیں، امام فرماتے ہیں جب تمہارا امام غائب ہوگا، ماء معین آنکھوں سے غائب ہوا، آپ بتاؤ تم تک پہنچائے گا کون؟ بعلم امام، امام کا علم کون پہنچائے گا؟ تو جب امامت کا چشمہ پردہ غیب میں رہتا ہے، وہاں سے رابطہ کر کے جو پانی لاتا ہے کائنات کو پلاتا ہے، وہی خطیب قدیری ہوتا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ آپ بتائیے، آپ چشمہ غائب ہے کہ نہیں؟ ہے چشمہ غائب؟ ہے، سامنے ہے ہی نہیں، مگر کاہے کا چشمہ؟ ارے حضور میں اس سے پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں، اب نہیں دہراؤں گا۔ چشمہ حیات ہے امامت، چشمہ حیات ہے غدیر، چشمہ برکت ہے غدیر، چشمہ علم ہے غدیر، تمام جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ اس کنویں سے دیتا ہے، اسی کنویں سے دیتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ مگر ایک جملہ ہے، یعنی عزیزان گرامی آپ کے پاس غدیر ہے کوئی چشمہ حیات آپ کے پاس ہے؟ کوئی علامت؟ کوئی علامت ہے؟ علامت کیوں نہیں علامت ہے؟ دنیا کی کسی قوم کے پاس چشمہ حیات نہیں۔ ماء معین کا چشمہ کیا کروں، تشریح نہیں کر سکا ماء معین کو، امامت کا پانی جو حیات دیتا ہے کائنات کو، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں، صرف ہمارے پاس۔ پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ جب کسی ملک کا صدر مر جاتا ہے یا وزیر مر جاتا ہے، جھنڈا جھک جاتا ہے۔ ارے جس ملک کا صدر مر جاتا ہے یا پرائم منسٹر مر جاتا ہے، جھنڈا جھکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب تک زندہ ہے تب تک کھڑا ہے، تب تک کھڑا ہے۔ ارے ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم کہیے، جب تک علم کھڑا ہے اعلان ہے آؤ ہمارے پاس چشمہ حیات ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآلہ۔ تھک گئے کیا سنتے سنتے؟ ارے میں تھوڑی چھوڑوں گا ابھی، ایسا تھوڑی ہے، میں تو نہیں تھکا ہوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ توجہ سنیے گا، تو چشمہ حیات غدیر تشریح نہیں کر سکا، علماء بیٹھے ہیں نا، یہ چشمہ حیات ہے، علم نشانی ہے ہمارے پاس چشمہ حیات، آؤ پیو آؤ پیو آؤ پیو۔ توجہ کریں، آپ بتائیں جب کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، جب وہ سائن بورڈ لگاتا ہے، کیا وہ کہتا ہے ہندو آئے مسلمان نہ آئے؟ کیا وہ کہتا ہے عیسائی آئے وہ نہ آئے؟ ارے نہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں علاج کرنے والا جو بھی آ جائے ہم سے صحت لے لے، بس علم اعلان ہے، جس قوم سے بھی ہو، جس مکتب سے بھی ہو، یہودی ہو بلاؤ، عیسائی ہو بلاؤ، ہندو ہو تو بلاؤ، سنی ہو تو بلاؤ، ایسا جملہ نہ کہو کہ آیا ہوا بھاگ جائے۔ ایسی خطابت نہ کرو، کیوں؟ تمہارے ہاتھ میں علم ہے، یہ علم اعلان ہے کہ ہمارا سرپرست پردہ غیب میں زندہ ہے۔ بولو کل کیا جواب دو گے امام زمانہ کو، جو وہ پوچھیں گے کہ تم کو سب کو بلانا چاہیے تھا،
لہذا خطیب غدیری سب کو بلاتا ہے غدیر پر، پانی پلاتا ہے سب کو، مگر کہے کا پانی، کہے کا یہ بوتل کا پانی نہیں. پھر کون سا پانی ملنا چاہیے چشمے غدیر پر؟ جس کے مالک اس وقت، جس کے صاحب عزت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. میں خطیب کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری. کیا ذمہ داری ہے؟ قوم کو حیات دو، قوم کو مت سلاؤ. اس لیے تمہارے پاس چشمہ حیات ہے، تو اگر ہم کو دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، کیسے دیکھیں گے؟ اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی کپڑا پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، رات بھر شب بیداری کرتے ہیں. یہ زندگی ہے؟ بڑے بڑے مجتمع یہ زندگی ہے؟ نہیں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہے، وہ ہے اس چشمے کے مالک. فرماتے ہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوف. اگر دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھو کھاتے کیا ہیں، یہ نہ دیکھو کماتے کیا ہیں، یہ نہ دیکھو کرتے کیا ہیں، یہ دیکھو فکر بلند ہو رہی ہے کہ نہیں. اگر تمہاری خطابت سے قوم کی فکر بلند ہو رہی ہے، حیات مل رہی ہے، حیات مل رہی ہے، غدیر کو ناروں تک محدود نہ رکھو. خوش نہ ہو جاؤ کہ 100 جوانوں نے نعرے لگائے. نعرہ لگانا ضروری ہے، شعار ضروری ہے، مگر شعار کے ساتھ دیکھو شعور ہے کہ نہیں. شعار کے ساتھ شعور ہے کہ نہیں، یہ دیکھو. الحمدللہ قوم کا شعور بلند ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہم زمین سے چپتے رہے اس کا مطلب شعور بلند نہیں. سنیے غدیر والو، ایک شکوہ کر کے جاؤں گا، اگر میری بات آپ نے سمجھیں تو میں اپنی قسمت رہوں گا. سنو علامہ اقبال کیا کہتا ہے. کہتا ہے قوم زندہ ہے فکر سے، قوم زندہ ہے تخیل سے، لہذا ایک غدیری رہے زمین پر، فکر رہے عرش. یہ خطیب کی ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تخیل سے زندہ کیا وطن کو. ایک صلوات بھیجیے. بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید میری باتیں جو ہے بھاری ہو رہی ہیں، اوپر سے اڑ رہے ہیں، پرواہ کچھ نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. خطبہ سنیے. اقبال کہتا ہے کہ جب جرمنی کو زوال آیا، جب جرمنی قوم مرنے لگی، جب جرمنی قوم کو موت آیا، اقتصادی موت، سیاسی موت، ہر موت آنے لگا، تو ان کا ایک خطیب نکلا، ایک خطیب آیا سامنے جس کا نام تھا نتشے. جب نتشے آیا سامنے، اس نے کہا قوم والے، میرے قوم والو کیوں مر رہے ہو، کیوں پسمت ہو رہے ہو؟ سنو، جو اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا وہ ہم ہی میں سے ہوگا. وہ ہم ہی میں سے ہوگا. یعنی سب کا عقیدہ ہے نا، آنے والا آئے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. کہا جو عدل و انصاف سے کائنات کو بھرے گا وہ ہم میں سے ہوگا. یعنی نقلی مہدی بنایا. نہیں بھائی، مہدی کے تخیل سے مہدی نہیں دیا، ان کے پاس مہدی نہیں تھے، مہدی کا خیال دیا. ارے نقلی مہدی بنا کر قوم کو زندہ کیا. اب جس کے پاس اصلی مہدی بنا. نہیں، مجھے کہنے دیجئے
نقلی غدیر بنا کر، ارے نقلی غدیر بنا کر قوم کو حیات کا پانی پلایا، جس کے پاس اصلی غدیر ہو اس قوم کو کتنا بلند ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے قرآن مجید آواز دے رہا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، توجہ سنیے گا عزیزان گرامی جو حالات بن رہے ہیں، قوم اللہ اکبر، اللہ آواز دے رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کو کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صرف ایک بدل سکتا ہے اور کوئی نہیں بدل سکتا، ورنہ سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ کون بدل سکتا ہے؟ ماشاءاللہ پہچانیے اپنے کو۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ جن میں، الَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ لوگ استقامت کرتے طریقہ پر تو ہم ان کو ہر وقت حیات کا پانی پلاتے۔ اگر یہ ثابت قدم روتے رہتے طریقہ، کون طریقہ؟ کون طریقہ؟ ارے کوئی اور طریقہ نہیں، صراط مستقیم ولایت پر اگر باقی رہتے۔ لہذا اگر ولایت والا ولایت پر ثابت قدم رہے گا، قوم بدلے گی، دنیا میں انقلاب آئے گا۔ آپ انقلاب لا سکتے ہیں، آپ کی آواز انقلاب لا سکتی ہے، رفتار میں، گفتار میں، سیاست میں، اقتصادیات میں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تھک گئے؟ نہیں بھی 15 منٹ اور مجھے دیجیے، صلوات بھیجیے۔ الحمدللہ یہ سب میرے عزیز ہیں، میرے آنکھوں کے تارے ہیں، میرے جگر پارے ہیں، یہ سب علماء، انہی کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ لہذا میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ خود بہرحال عوام تو عوام ہی ہے، اگر یہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیں گے نا، میں اور جوان ہو جاؤں گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر شیعہ بن جائے گا، ہر ایک کو مائے حیات ملے گا۔ اگر شیعہ بن جائے گا، دنیا میں ہر وقت آیا حیات کا پانی جاری رہے گا۔ مگر یہ کون ہے استقامت کرنے والا؟ اس میں استقامت ضروری ہے۔ خطیب کے لیے استقامت، طالب علم کے لیے استقامت، تاجر کے لیے استقامت، شاعر کے لیے استقامت، دنیا والوں کے استقامت۔ میں سب نہیں پڑھوں گا استقامت، خاص طور عزیزان گرامی ممبر یہ استقامت ہونا چاہیے۔ کیسی استقامت؟ توجہ سنیے، اس لیے آپ پر نظر ہے اللہ کو۔ ارشاد ہوتا ہے، سنیے چند جملے، مجھے معاف کیجیے گا، بہرحال میں بہت تلخ بول رہا ہوں اب، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ایک خطیب کی ذمہ داری، اسی کو مائے حیات ملے گا جس کے پاس استقامت۔ کفرانی نعمت نہ کیجیے، خطابت کو غلط نہ کیجیے۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش۔ اے بھائی ماشاءاللہ دلکش صاحب اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ یہ خود ادیب ہیں، میں تو اردو زبان جانتا بھی نہیں۔ اب یہ سرکاری ظفر الملت اور شمیم الملت اور اساتذہ کا احسان ہے کہ مجھ گونگے کو بولنے والا بنا دیا۔ لہذا اردو ادب تو میں جانتا نہیں، مگر آپ کو ذرا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، بعد میں مجھے اصلاح کیجیے گا۔ توجہ سنیے گا، آپ کی ذمہ داری خطیب کی بھی اور سامعین کی، ما انزل رسول بیان ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، جنگ چل رہی ہے کہیں کی، ایک طرف روح، ایک طرف بدن، ایک طرف مادیات، ایک طرف روحانیت، ایک طرف دین، ایک طرف بے دینی، ایک طرف کردار، دوسرا بد کرداری، ایک طرف خوش رفتاری، دوسرا بد رفتاری، جنگ چل رہی ہے۔ روح یہ بدن، روح اور بدن میں جنگ ہے، ایک طرف شیطنت، ایک طرف الوہیت۔ مگر دنیا نے کون سا اسلحہ اختیار کیا اس روح کو کمزور کرنے کے لیے؟ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش۔ تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا، تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، ترقی کے نام پر۔
اے علماء کے سامنے مجھ تشریح کرنا پڑے گا. ارے بھائی تہذیب کے نام پر ارے سنو پردہ چھوڑو کیونکہ نہ ورنہ ترقی نہیں ہوگی. ایسا کرو ورنہ ترقی نہیں ہوگی. تو عزیزان گرامی تہذیب نے تمدن نے کلچر نے دھوکہ دینے کے لیے اپنے درندوں کو ابھارا ہے. آج یہ کرو آج یہ کرو آج یہ کرو درندے آ رہے ہیں مگر آپ کی زندگی آپ کی ذمہ داری. اب علامہ اقبال کہتا ہے آپ کیسے مقابلہ کیجئے گا. فرماتے ہیں ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس کو ہے یورپ کی یہ مشین یہ گن یہ چیز. ارے بہرحال ابلیس چاہے چھوٹا ہو چاہے شیطان بزرگ ہو ایک چھوٹے سے ملک کو گرانے کے لیے اب شکوہ کروں گا جب میرا بیان آیا سونے لگے. ایک صلوات بھیجے پر محمد والا. ارے ایک چھوٹے ملک کو گرانے کے لیے یہ پابندی تم بھی آ جاؤ ہمارے پاس یہ ہے. ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا مگر آپ کو کیا ہے سامنے کیا ہے اللہ کو ہے پامردی مومن پر بھروسہ. استقامت دو قوم کو ہے نا بھائی. تو ہمارے ایک رہبر کے پاس اتنی استقامت ہے. دنیا پریشان ہے ایٹم بم پریشان ہائیڈروجن بم پریشان یورپ کی مشین سب مشینیں بیکار. کہے سے بیکار ایک رہبر کڑوی بات مگر سن لیجئے مجھے معاف کیجئے گا میں کشمیر جاؤں گا واپس پتہ نہیں مگر اس کو لکھ لیجئے اپنے دلوں پر یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں. صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ. نہیں بھائی وہ پیچھے والے میرے بھائی ہیں ذرا یہ اتنی بلند صلوات بھیجیں کہ عرش تک پہنچ جائے. ایک رہبر استقامت کہے کے لیے مانگت کا کائنات کو حیات دینے کے لیے زندگی دے رہے ہیں کہ نہیں. واللہ آپ یاد کیجئے کہ جب پہلا آفتاب ولایت حضرت امیر المومنین خطیب سلونی منبر پر آ گئے فرمایا سلونی قبل تقبضونی مانگو میں تم کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دوں گا. آسمان سے پہنچانے کا مطلب میں حیات دوں گا میں رزق دوں گا میں سب کچھ دوں گا. مگر پوچھو مگر سامنے کیسے لوگ تھے کیا سوال کیا ابھی نہیں پڑھوں گا ہاں ختم کر رہا ہوں مجلس نہیں مگر میں شک کر رہا تھا کیا واقعی مگر قسم بخدا 800 برس کے بعد یا 600 برس کے بعد ایک سائنٹسٹ ایک سائنسدان چاہے یہودی ہے یا عیسائی کہتا ہے کاش میں اس وقت ہوتا. کاش میں اس وقت ہوتا میں علی سے حیات لیتا. ارے 800 برس کے بعد مانگنے والا مانگ رہا ہے حیات دے دو غیر مسلم. ارے مسلمان نہیں تو یہ حیات کون دے گا مجلس. اسی لیے کیا کہیے گا اس ہندو کو اگر آپ کو مجلس میں حیات نہ ملے اگر خطیب آپ کو حیات نہیں دے سکے کیا کہیے گا اس ہندو کو جو کہتا ہے ہو کہ ہندو مجلسوں میں آئے ہم بیداری ملی حیات ملی ہیں دکھاوے کہ مسلمان جس کو بیزاری ملی. جن کو حیات نہیں ملے گی تو ان کو کیا ملے گی وہ تو مردہ ہیں.
مگر جب ہندو کو حیات ملے تو غدیر کا پانی پینے والا کیسی حیات؟ تو 800 برس کے بعد غیر مسلم علی ہم کو حیات دو. وقت تمام ہو گیا، تمام ہو گیا وقت، کہتے ہیں تمام وقت تمام ہو گیا. مگر بہرحال آپ بھی لے لیجئے، دیکھیے یہ کتنی حیات دیتے ہیں. علماء کے لیے ترجمہ نہیں کروں گا، چند شعر پڑھوں گا. جب قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو ہندوؤں کے ہاں مذہبی زبان ہے سنسکرت. تو سروش ترپوٹھی یہ جو ہے سنسکرت کا بڑا عالم ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، لیکن فارسی بھی جانتا ہے. اس نے کتنی حیات لی. سروش ترپاٹھی نے قاسم سلیمانی کے وقت کتنی حیات لی؟ غدیر سے. قاسم سلیمانی سے نہیں، کائے سے نہیں، ارے بلند آواز سے بولیے، غدیر سے. نہیں آپ سو گئے. نعرہ حیدری. نہ آپ بھی حیاتی ہیں، باحیات ہیں آپ. نعرہ حیدری. سنیے کس سے حیات لیتا ہے. ترجمہ نہیں کروں گا، وقت نہیں، کیونکہ سب فارسی جانتے ہیں. اس نے چند اشعار کہے. کہتا ہے جس نے شہید کیا سلیمانی کو، کہتے ہیں علاء مسند ظلمت مکن فخر سخندانی، کہ ایران در دلش دارد نگین چون سلیمانی، مکن بازی باطل بین قوم ابراہیم، سیاوش رات ملال نیس کس آتش فشانی. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتا ہے کیا تم نے ایک سلیمانی مار دیا تم نے؟ تو سنو، شہادت است تا فرہنگ ان مردم نمیمی رنگ. قدیر عرض کر رہا ہوں، شہادت است تا فرہنگ ان مردم نمیمی رنگ، زخون یک سلیمانی ببالت صد سلیمانی. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآلہ. بس ختم مجلس. اس لیے الحمدللہ صاحب آپ سب زندہ ہیں تو سب زندگی لے رہے ہیں رہبری معظم سے. اور الحمدللہ سایہ ہے حضرت آیت اللہ سستانی کا. کیا کہنا جو غدیر کے الحمدللہ ایسا سایہ ہو کوئی بات الحمدللہ. مگر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قوم کہاں ہے، حیات ہے کہ نہیں؟ بس ایک جملہ آخری، کڑوا ہے ہونے دیجیے. تلک دوا کبھی کڑوی دوا کھانی چاہیے. متوجہ کہ نہیں؟ علی کہتے ہیں مجھے پوچھو میں حیات دوں گا. سامنے والا سوال کرتا ہے میرے سر میں کتنے بال؟ اور آج کا کہتا ہے دنیا مجھ سے حیات لیتی ہے، تم بھی لے لو. قوم ابھی اسی میں سوئی ہے کہ زنجیر لگانی ہے کہ نہیں. ارے کس میں ہماری قوم کو رکھا ہے لوگوں نے. ارے جوانوں بیدار ہو جاؤ، بیدار، حیات لے لو. آج ہمیں یہ بحث کرنا ہے، زنجیر لگانا ہے نہیں لگانا ہے، یہ کرنا ہے. ارے آج یہ دیکھو دنیا کا جا رہی ہے، قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے. اپنی فکر پہچانو. یہ خطیب غدیری بس ختم ہو گیا. تو غدیر وہ پانی ہے جہاں سے صفات الہی کا پانی نکلتا ہے، جہاں سے صفات الہی کا پانی نکلتا ہے، کمال الہی کا پانی نکلتا ہے، جلال الہی کا پانی نکلتا ہے، جمال الہی کا پانی نکلتا ہے. بس آخر میں اعجاز حسنین صاحب جو خطیب مشرقین تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک صلوات بلند آواز میں بیچے برما. ایک اور صلوات بیچیے. بس عزیزان گرامی، غدیر امامت اپنا منصب نہیں چھوڑتی ہے. اے خطبہ تو آپ لوگوں کو غدیر تک پہنچاتے ہیں، اپنا منصب نہ چھوڑو. مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، درد ہو، دن ہو، رات ہو، اپنی ذمہ داری سمجھو. میں سب ذمہ داری ادا نہیں کر سکا، نہیں پڑھ سکا، مگر ایک جملہ، اتنی ذمہ داری ہے کربلا کو دیکھو جہاں آفتاب غدیر چمک رہا تھا.
چمک رہا تھا کہ نہیں؟ کون؟ سرکاری سیدو شہداء، کیونکہ خطابت کو رنگ ملا کربلا سے۔ اس رخ کو میں نے چھوڑ دیا، اس رخ کو میں نے چھوڑ دیا۔ خطابت کو جو رنگ ملا، جو رنگین ہوئی کربلا سے، لہذا کربلا کا ذکر کروں گا۔ حسین علیہ السلام، کتنی مصیبتیں، خطبہ آپ پر مصیبتیں آئیں گی، آپ کو لوگ برا بھی کہیں گے، بھلا بھی کہیں گے، لیکن آپ کی ذمہ داری حسین پر کتنی مصیبتیں۔ اللہ اکبر، اصحاب شہید، عباس جیسا بھائی شانیں کاٹے جا چکے ہیں، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکال چکے ہیں۔ حسین فرما چکے میری کمر ٹوٹ چکی، حسین فرما چکے میرے آنکھوں کی بینائی جا چکی۔ اتنی مصیبتیں، مگر میرا ایک سوال حسین سے بس۔ خطبہ آپ کو حسین کی نظر عنایت ہو، ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے مولا حسین اتنی مصیبتیں، علی اکبر آپ کا بیٹا، عباس آپ کا بھائی، ان کو تو آپ نے دفن نہیں کیا، اصغر کو دفن کیوں کیا؟ سوال کیجئے، سوال کیجئے، آپ بھی سوال کیجئے، اصغر ہی کو کیوں دفن کیا؟ کیوں نہیں علی اکبر کو دفن کیا؟ کیوں نہیں قاسم کو دفن کیا؟ کیوں نہیں؟ کیا وہ جگر کے پارے نہیں تھے؟ اب حسین اتنی مصیبتوں میں، اس وقت تو سہارا تھا، آواز دی سنو سنو، کیسی کیسی مصیبتیں ہوں، مگر امام اللہ کی تجلی کا آئینہ ہے، لہذا کیا تم دعا نہیں پڑھتے ہو؟ یا من اظہر الجمیل وستر الکبیر، اے وہ ذات جو اچھائیوں کو ظاہر کرتی ہے، برائیوں پر پردہ۔ پڑھو یہ دعا، پڑھو یہ دعا، یا من اظہر الجمیل، اے وہ جو نیکی کو ظاہر کرتا ہے، برائیوں پر پردہ۔ حسین فرماتے ہیں میں اسی تجلی میں مجھ میں یہی تجلی ہے، واللہ اگر ان یزیدیوں میں ذرا نیکی ہوتی میں دنیا میں پھیلا دیتا، دنیا میں نشر کر دیتا، اگر یہ یزیدیوں میں ذرا برائی ہوتی، مگر یہ اتنے برے ہیں کہ انہوں نے اصغر کو بھی تیر۔ جتنی سخت مصیبت میں تھے حسین، ذاکرین بیان کرتے ہیں نا کہ حسین نے فرمایا جب میں اصغر کو ہاتھوں پر لوں گا وَكَانَ يَتَلَذَّ، اصغر تلذی کرتا ہوگا، یعنی اتنا پیاسا کہ دہان مبارک کھولتا ہوگا، دہان مبارک بند کرتا ہوگا۔ اتنی مصیبت، اتنی مصیبت، مگر حسین اصغر کو دفن کر رہے ہیں۔ کیوں مولا؟ فرمایا میں اللہ کی صفت کا تجلی ہوں، اگر ان میں نیکی ہوتی میں پھیلا دیتا، مگر ان میں برائی ہے، اتنی برائی۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھے گا علی اکبر آیا تھا اس کو کیوں شہید کیا، تو یہ کہیں گے وہ تیر مارنے آیا تھا۔ عباس آئے تھے ان کو کیوں شہید کیا؟ وہ حملہ کر کے آیا تھا۔ ارے قاسم کو کیوں شہید کیا؟ وہ پتھر مارنے آیا تھا۔ ارے غیر مسلم اگر سوال کرے گا کیا اصغر ہی کسی کو تیر چلاتا؟ کیا اصغر کو بھی کسی کو تیر چلاتا؟ کیا اصغر بھی کسی پر حملہ کرتا؟ ارے کیا جواب دو گے غیر مسلموں کو؟ حسین نے آواز دی امت مسلمہ میں تمہارے عیب پر پردہ ڈالوں گا، اصغر کو دفن کر کے تمہارے عیوب کو پوشیدہ کر۔
ور عزادارو یقیناً الحمدللہ. بس آپ مصاب ہو گئے، صرف ایک جملہ پڑھوں گا اس لیے کہ یہ میرے عزیز، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرے عزیز جناب خطیب شیخ مشرقین جناب اعجاز صاحب گدیری یہ رخصت ہو گئے نا. اب حسین کو رخصت ہونا ہے، حسین کو رخصت ہونا ہے. اصغر نے دامن نہیں تھاما تھا، اکبر نے دامن نہیں تھاما تھا حسین کا، قاسم نے دامن نہیں تھاما، دامن تھاما تو سکینہ نے دامن تھاما. سکینہ نے دامن تھاما. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بابا مجھے مدینے پہنچا دو. حسین نے سکینہ کو زینب کے حوالے کیا. زینب ان کو خیمے میں لے جاؤ. بس مجلس تمام. زینب خیمے میں سکینہ لے کر گود میں سکینہ ہے نا، ادھر حسین شمر کا کھنجر، حسین کا سر سجدے میں، کھنجر چلا، زلزلہ آیا، زلجنا دوڑ کے آیا خیمہ کا. جب زلجنا کی آواز آئی سکینہ نے کہا ببی اماں میرے بابا آ گئے. یقیناً جب اعجاز صاحب کی بچیاں کبھی کسی خطیب کو سنیں گی نا، کہیں گے ہمارے بابا منبر پر جاتے تھے. بابا آ گئے. سکینہ کو جناب زینب نے چھوڑا. ہر بیٹی کی تمنا زلجنا کے سامنے آئی. یہ نہیں کہا زلجنا علی اکبر کہاں، یہ نہیں کہا زلجنا عباس کہاں، بس اتنا کہا یا جواد ابی، اے بابا کے گھوڑے یہ بتا دے میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا. میں کہوں گا بچیو تمہارا بابا گھر پر تھا، سب نے پلایا پانی مگر ہائے سکینہ کا بابا حسین پیاسا مارا گیا. واہ حسین، واہ حسین. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب بولیے السلام علی الحسین. وعلى أولاد وعلى أصحاب. اس کے نوحہ بھی ہوگا، اس کے بعد نوحہ بھی ہے.